بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 7 منظور پڑھیں گے. اس کے مصنف ہیں سعادت حسن منٹو، اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک افسانہ ہے جو کہ ماخوذ ہے منٹو کے بہترین افسانہ. ان افسانوں میں سے ایک افسانہ منظور لیا گیا. افسانہ کیا ہے کہ افسانہ کے لیے انگریزی میں لفظ فکشن یا شارٹ سٹوری استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ناول اور داستان کی نوعیت سے تعلق رکھتا ہے. جو قسم ناول کی ہے اسی قسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ مگر جہاں ناول پورے جہاں کو اپنے اندر سموڑ لیتا ہے، وہاں افسانہ اس جہان انسانی کی زندگی کا صرف ایک پہلو یا معاشرتی، معاشی اور سیاسی مسائل کا صرف ایک رخ پیش کرتا ہے. بس ہم افسانہ کی تعریف یوں پیش کر سکتے ہیں کہ افسانہ ادب کی وہ صنف ہے جو زندگی، کردار یا واقعہ کے کسی ایک پہلو کو مکمل طور پر اس طرح پیش کرتا ہے کہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے. یعنی افسانہ وہ مختصر کہانی ہے جسے آدھے گھنٹے سے لے کے 1 یا 2 گھنٹے میں پڑھا جا سکتا ہے. یہ کسی شخص کی زندگی کے اہم اور دلچسپ واقعے کو فنی شکل میں پیش کرتا ہے، تکنیکی لحاظ سے پیش کرتا ہے، اور اس واقعے کے بیان میں ابتدا، عروج اور خاتمہ شامل ہے. یعنی افسانہ کے 3 اجزاء ہیں. ابتدا، شروعات کیسے کرنی ہے، عروج یہ بلندی پہ کیسے گیا، پیک پہ کیسے گیا، اور اس کہانی کا، اس افسانے کا خاتمہ کیسے ہوا. یہ 3 اجزاء سے مل کے ایک افسانہ بنتا ہے. تو سعادت حسن منٹو کا ایک افسانہ ہم پڑھ رہے ہیں، منظور. ایک 9-10 سال کے بچے کی کہانی بیان کی جاتی ہے. جب اسے اسپتال میں لایا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی. ایک مریض کا ذکر ہے، نام ابھی نہیں بتاتا مصنف، کہ جب اسے اسپتال لایا گیا اس کی حالت بہت خراب تھی، بہت شدید بیمار تھا. پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا. آکسیجن ہمارے لنگس کو، یہاں میں سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جو جنرلی ہم ہوا سے انہیل کرتے ہیں. لیکن جب نیچرلی ہوا انہیل نہیں ہو سکتی، آکسیجن نہیں ہو سکتی، تو سلنڈر ہم اسے آکسیجن دیتے ہیں تاکہ پھیپھڑوں تک آکسیجن کی بھرپور مقدار پہنچ جائے. تو پہلی رات اسے آکسیجن پہ رکھا گیا، اسے مصنوعی طریقے سے آکسیجن دی گئی. جو نرس ڈیوٹی پر تھی، ڈیوٹی پر جو نرس موجود تھی، اس کا خیال تھا کہ یہ نیا مریض صبح سے پہلے مر جائے گا. جو نرس ڈیوٹی پر موجود تھی اس کا یہ خیال تھا کہ اس مریض کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے کہ یہ مریض صبح ہونے سے پہلے مر جائے گا. اس کی نبض کی رفتار غیر یقینی تھی، اپس اینڈ ڈاؤن. ویسے نارمل نبض کی رفتار 72 منٹس ہونی چاہیے، غیر یقینی نہیں تھی. کبھی زور سے بڑھ پڑاتی، کبھی بہت تیزی کے ساتھ چلتی، اور کبھی لمبے وقفوں کے بعد چلتی، کبھی غائب ہو جاتی اور کافی وقفے کے بعد چلتی. یہ غیر یقینی کیفیت تھی اس کی نبض کی. پسینے میں اس کا بدن شرابور تھا، اس کا سارا بدن پسینے میں ڈوبا ہوا تھا. شرابور میں ڈوبا ہوا. ایک لہجے کے لیے بھی اس سے چین نہیں ملتا تھا. لہجامی لمحہ ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اسے سکون نہیں ملتا تھا. کبھی اس کروٹ لیٹتا، کبھی اس کروٹ، پہلو بدلتا، کبھی اس کروٹ پر لیٹتا، کبھی دوسری کروٹ پر لیٹتا. جب گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے سانس لینے لگتا. اور جب دل کی گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی تو اٹھ کے بیٹھ جاتا اور لمبے سانس لینے لگتا. رنگ اس کا ہلدی کی گانٹھ کی طرح زرد تھا. ہلدی زرد ہوتی ہے اور گانٹھ اس کی جڑ ہوتی ہے جسے بعد میں پیس کے ہلدی بنائی جاتی ہے. تو اس کا رنگ ہلدی کی جڑ کی طرح، ہلدی کی گانٹھ کی طرح پیلا تھا، زرد تھا. آنکھیں اندر دسی ہوئی تھی، کمزوری کی وجہ سے آنکھیں اندر دسی ہوئی تھی. ناک کا بانسا برف کی ڈلی، کہ ناک کے جو اوپر والی ہڈی ہوتی ہے یہ بانسا کہتے ہیں. ناک کا بانسا، ناک کے اوپر والی ہڈی اتنی ٹھنڈی جیسے برف کی ڈلی. سارے بدن پر راشا تھا، سارے جسم پر کپ کپی تاری تھی. یہ اس مریض کی حالت بیان کی جا رہی ہے.
ساری رات اس نے بڑے کرب میں کاٹی، بڑی اذیت میں، بڑی تکلیف میں، بڑی مصیبت میں ساری رات گزاری۔ آکسیجن برابر دی جا رہی تھی، مسلسل سے آکسیجن دی جا رہی تھی، مین آکسیجن ماسک ابھی تک اتارا نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو اس سے کسی قدر افاقہ ہوا اور وہ نڈھال ہو کر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کی طبیعت میں کسی حد تک بہتری آئی۔ افاقہ ہونا مین طبیعت میں بہتری آنا، اس کی طبیعت میں کسی حد تک بہتری آئی اور وہ کمزور پڑ کر سو گیا۔ اس کے 2-3 عزیز آئے، 2-3 رشتہ دار آئے، کچھ دیر بیٹھے رہے اور چلے گئے۔ ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ مریض کو دل کا عارضہ ہے، عارضہ بیماری ہے جسے کرونری تھرمبس کہتے ہیں۔ بیماری کا نام ہے کرونری تھرمبس، کہ ہمارے دل کو خون پہنچانے والی اور باقی باڈی تک لے جانے والی جو 4 مین شریانیں ہوتی ہیں، بعض اوقات اس کے اندر کوئی بلاکیج آ جاتی ہے تو اس بیماری کو، اس بلاکیج کو کرونری تھرمبس کہتے ہیں۔ یہ بہت مہلک ہوتا ہے، یہ مرض بہت جان لیوا ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ مہلک کا مطلب جان لیوا یا خطرناک۔ جب وہ اٹھا تو اسے ٹیکے لگا دیے گئے، سو گیا تھا، جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اسے انجیکشن لگا دیے گئے۔ اس کے دل میں بدستور میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا، کہ اس کے دل میں مسلسل ابھی تک ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ شانوں کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے، کندھوں کے جو مسلس تھے، پٹھے تھے، وہ اکڑے ہوئے تھے، جیسے رات بھر انہیں کوئی کوٹتا رہا ہے، جیسے اس طرح اکڑے ہوئے تھے کہ ساری رات جیسے ان کو کوئی دباتا رہا ہے، مارتا رہا ہے۔ جسم کی بوٹی بوٹی دکھ رہی تھی، جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک انگ دکھ رہا تھا، مگر نکاہت کے باعث وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ نکاہت کا مطلب کمزوری، جسمانی کمزوری بھی تھی، اسی کمزوری کی وجہ سے اسے زیادہ درد، زیادہ تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ ویسے اس کو یقین تھا کہ اس کی موت دور نہیں، اس مریض کو یقین تھا کہ موت اس سے دور نہیں، آج نہیں تو کل ضرور مر جائے گا۔ اسی بیماری کی وجہ سے اگر آج نہ مرا تو کل مر جائے گا۔ کون تھا یہ؟ تھوڑا سا اس کا تعارف۔ اس کی عمر 32 برس کے قریب تھی، کہ تقریباً 32 سال کے قریب اس کی عمر تھی۔ ان برسوں میں اس نے کوئی رات نہیں دیکھی تھی، اور ان 32 سالہ زندگی میں اس نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی، راحت میں خوشی جو اس وقت اسے یاد آتی اور اس کی صحبت میں اضافہ کرتی۔ اور اگر خوشی دیکھی ہوئی ہوتی تو اس مصیبت کے وقت میں سے وہ خوشی یاد آتی اور اس کی تکلیف میں، اس کی پریشانی میں، اس کی بیماری میں، صحبت کا مطلب تکلیف میں مزید اضافہ کرتی۔ خوشی کو یاد کر کے، غم کے وقت میں خوشی کو یاد کر کے مزید اس کی تکلیف میں اضافہ کرتی۔ اس کے ماں باپ اس کو بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گئے تھے، کہ بچپن ہی میں اس کے ماں باپ اسے جدائی کا داغ لگا چکے تھے، جدائی دے چکے تھے، مراد وفات پا چکے تھے۔ معلوم نہیں اس کی پرورش کس خاص شخص نے کی، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کی پرورش کس شخص نے کی، کس انسان نے کی۔ بس وہ ایسے ہی ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا اس عمر تک پہنچ گیا تھا، کہ در در کی ٹھوکریں کھاتا کھاتا 32 سال کی عمر کو پہنچ گیا تھا، اور ایک کارخانے میں ملازم ہو کر 25 روپے ماہوار پر انتہا درجے کی افلاس زدہ زندگی گزار رہا تھا، اور ایک کارخانے میں، ایک فیکٹری میں ملازم ہو کر انتہا درجے کی من حد سے زیادہ غربت زدہ، غربت والی زندگی گزار رہا تھا۔ 25 روپے ماہوار تنخواہ تھی، منتھلی 25 روپے تنخواہ۔ دل میں ٹیسیں نہ اٹھتی تو وہ اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی نمایاں فرق محسوس نہ کرتا، کہ دل میں مسلسل درد ہو رہا تھا، کسک ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی چبھن ہو رہی تھی، اور اگر یہ چبھن نہ ہوتی تو وہ اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی خاص فرق نہ کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ صحت اس کی کبھی بھی اچھی نہیں تھی، کہ ہمیشہ سے ان 32 سالوں میں اس کی صحت کبھی اچھی نہ رہی تھی۔ اب بھی اگر دل میں درد نہ ہوتا، یہ کسک کی ٹیسیں نہ اٹھتی تو وہ اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھتا، اس درد کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتا تھا۔ کوئی نہ کوئی عارضہ اس سے ضرور لاحق رہتا تھا، عارضانی بیماری، کوئی نہ کوئی بیماری اس سے ضرور لاحق رہتی تھی، کسی نہ کسی بیماری
بیماری میں یہ ہمیشہ مبتلا رہتا تھا۔ شام تک اس سے 4 ٹیکے لگ چکے تھے، 4 انجیکشن مزید لگ چکے تھے، آکسیجن ہٹا لی گئی تھی، اب مصنوعی طور پر آکسیجن دینا ختم کر دیا گیا۔ دل کا درد کسی قدر کم تھا کہ پہلے سے اب دل کی درد جو تھا، دل کا درد تھا وہ کم تھا، اس لیے وہ ہوش میں تھا، اب ہوش میں تھا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا، اپنے ارد گرد کا معائنہ کر سکتا تھا، مشاہدہ کر سکتا تھا۔ وہ بہت بڑے وارڈ میں تھا، ہاسپٹل کے ایک بہت بڑے وارڈ میں تھا، جس نے اس کی طرح اور کئی مریض لوہے کی چارپائیوں پر لیٹے تھے، کہ اس کی طرح باقی مریض بھی لوہے کی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ نرسیں اپنے کام میں مشغول تھیں، ان کی ٹریٹمنٹ کی دوائی دینا وغیرہ ان کاموں میں مصروف تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ 9-10 برس کا لڑکا کمل میں لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، کہ اس کے بیڈ کے دائیں طرف ایک 9-10 سال کا لڑکا کمل میں لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، اس لڑکے کا چہرہ چمک رہا تھا۔ السلام علیکم، لڑکے نے بڑے پیار سے کہا۔ کس کو؟ اس نئے آنے والے مریض کو لڑکے نے بڑے پیار سے سلام کیا۔ 9-10 سال کے لڑکے نے بڑے پیار سے کہا السلام علیکم۔ نئے مریض نے اس کے پیار بھرے لہجے سے متاثر ہو کر جواب دیا وعلیکم السلام۔ یہ جو نیا مریض تھا، جو دل کا مریض تھا، اس نے اس کے پیار بھرے انداز سے متاثر ہو کر جواب دیا وعلیکم السلام۔ لڑکے نے کمبل میں کروٹ بدلی، پہلے بدلا کمبل ہی کے اندر۔ بھائی جان اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا آپ اس کی آنکھوں کے سامنے کے ساتھ پوچھ رہا ہے، اس لیے پوچھ رہا ہے اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نئے مریض نے اختصار سے کہا، اختصار سے نہیں مختصر انتہائی شارٹ جواب دیا اللہ کا شکر ہے، اللہ کے احسان ہے۔ لڑکے کا چہرہ اور زیادہ تمتما اٹھا، یہ آواز سن کر کہ اللہ کا شکر ہے اب میری طبیعت بہتر ہے، یہ الفاظ سن کے لڑکے کا چہرہ اور چمک اٹھا۔ آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ انشاءاللہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ساتھ میں پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام؟ نئے مریض نے مسکرا کر لڑکے کی طرف برادرانہ شفقت سے دیکھا، بھائیوں جیسے پیار سے دیکھا، میرا نام اختر ہے۔ تو یہ نیا مریض جو تھا کرونری تھرومبوس میں مبتلا دل کا جو مریض تھا، اس کا نام اختر تھا، 32 سال۔ اب یہ اپنا تعارف کرتا ہے، یہ 9-10 سال کا لڑکا، میرا نام منظور ہے، یہ کہہ کر اس نے ایک دم کروٹ بدلی، پھر اسی کمبل کے اندر پہلو بدلا اور اس نرس کو پکارا جو ادھر سے گزر رہی تھی، اس نرس کو پکارا جو پاس سے گزر رہی تھی، آپا، آپا جان۔ نرس رکی، منظور نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اس سے سلام کیا نرس کو۔ نرس قریب آئی اور اسے پیار کر کے چلے گی، منظور کو پیار کر کے چلے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسسٹنٹ ہاؤس سرجن آیا، اس وارڈ کا جو انچارج تھا اس کا اسسٹنٹ آیا۔ منظور نے اس کو بھی سلام کیا، ڈاکٹر جی السلام علیکم۔ ڈاکٹر سلام کا جواب دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے باتیں کرتا رہا جو اسپتال کے بارے میں تھی، ان دونوں کے درمیان ہونے والی باتیں اسپتال کے بارے میں تھی۔ منظور کو اپنے وارڈ کے ہر مریض سے دلچسپی تھی کہ وارڈ میں کون سے مریض تھے اور ہر مریض کے بارے میں اسے دلچسپی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ کس کی حالت اچھی ہے، کس مریض کی حالت اچھی ہے، امپروو کر رہا ہے، صحتیاب ہو رہا ہے، اور کس کی حالت خراب ہے، کس کی صحت بگڑتی چلی جا رہی ہے، کون گیا ہے، کس کو اسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ سب نرسیں اس کی بہنیں تھیں کہ ساری نرسوں کو وہ اپنی بہنیں سمجھتا ہے۔ سب ڈاکٹر اس کے دوست تھے۔ مریضوں میں کوئی چچا تھا، کوئی ماموں اور کوئی بھائی۔ کسی مریض کو چچا کہتا، کسی کو ماموں کہتا، کسی کو بھائی کہتا۔ سب اس سے پیار کرتے تھے، اسپتال کے سارے نرس، ڈاکٹر، مریض سب اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کی شکل و صورت معمولی تھی، عام سی شکل و صورت تھی، مگر اس میں غیر معمولی کشش تھی، مگر اس میں ایک غیر معمولی حد سے زیادہ کھنچاؤ تھا کہ یہ کشش دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ ہر وقت اس کے چہرے پر تمتماہٹ رہتی، چمک رہتی، سرخی رہتی، جو اس کی معصومیت پر ہالے کا کام دیتی۔ اس کے چہرے پر چمک رہتی
اس کی معصوم شکل پر ایک حالے کا، ایک سرکل کا، ایک دائرے کا کام دیتی نہیں. اس کے چہرے پر جو چمک تھی وہ اس کے چہرے پر ایک دائرے کسی کام دیتی. حالے کا مطلب ہلکا سرکل چکر. وہ ہر وقت خوش رہتا تھا، بہت زیادہ باتونی تھا، بہت زیادہ باتیں کرتا تھا. مگر اختر کو حالانکہ وہ دل کا مریض تھا اور اس مرض کے باعث بہت چڑچڑا ہو گیا تھا، بہت ضدی ہو گیا تھا، بات بات پہ لڑنے جھگڑنے والا تھا. اس کی یہ عادت کرتی نہیں تھی، اس کی یہ عادت پسند نہیں تھی، اچھی نہیں لگتی تھی. چونکہ اس کا بستر اختر کے بستر کے پاس تھا. کس کا؟ منظور کا. اس لیے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس سے گفتگو شروع کر دیتا تھا. تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد اختر سے بات چیت کرنا شروع کر دیتا تھا، جو چھوٹے چھوٹے معصوم جملوں پر مشتمل ہوتی تھی. اور یہ گفتگو چھوٹے چھوٹے بے زہر جملوں پر مشتمل ہوتی تھی. جیسے بھائی جان آپ کے بھائی بہن ہیں؟ سوال کرتا. جواب آتا اختر کی طرف سے، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہوں، میرا نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن ہے. آپ کے دل میں آپ درد تو نہیں ہوتا؟ سوال کرتا ہے آپ کے دل میں آپ درد تو نہیں ہوتا؟ اور ساتھ کہتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. مشورہ بھی دیتا ہے دودھ زیادہ پیا کریں. میں بڑے ڈاکٹر جی سے کہوں گا کہ وہ آپ کو مکھن بھی دیا کریں، بچہ ہے نا اس لیے صحت مند کرنے کے لیے. بڑا ڈاکٹر بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا. کس سے؟ منظور سے. صبح جب راؤنڈ پر آتا تو کرسی منگا کر اس کے پاس تھوڑی دیر ضرور بیٹھتا. اس وارڈ کا جو انچارج ڈاکٹر تھا، بڑا ڈاکٹر تھا، صبح جب وہ راؤنڈ پہ آتا تو کرسی منگوا کے منظور کے پاس ضرور بیٹھتا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا، دل ادھر ادھر کرنے کے لیے اس سے باتیں کرتا. اب تھوڑا سا منظور کا تعارف کہ اس کا باپ درزی تھا. دوپہر کو 15-20 منٹ کے لیے آتا. سخت افراتفری کے عالم میں اس کے لیے پھل وغیرہ لاتا کہ سخت، یہاں افراتفری کا مطلب جلدی، سخت جلدی کی حالت میں. عالم کا مطلب حالت، ویسے افراتفری کا مطلب ہوتا ہے انتشار، گڑبڑ. سخت جلدی کی حالت میں اس کے لیے پھل وغیرہ لاتا اور جلدی جلدی اسے کھلا کر اور اس کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیر کر، دست شفقت پھیر کر چلا جاتا. شام کو اس کی ماں آتی اور برقع اوڑے دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہتی. کس کے پاس؟ منظور کے پاس. اختر نے اسی وقت اس سے ایک دلی رشتہ قائم کر لیا تھا. کس سے؟ منظور سے. ایک دلی لگاؤ، ایک دلی تعلق قائم کر لیا تھا جب اس کو سلام کیا تھا. اس سے باتیں کرنے کے بعد یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا. منظور سے باتیں کرنے کے بعد یہ دلی تعلق، یہ دلی رشتہ مزید مضبوط ہو گیا. دوسرے دن رات کی خاموشی میں جب اس سے سوچنے کا موقع ملا، کس کو؟ اختر کو. رات کی تنہائی میں، خاموشی میں جب اسے سوچنے کا موقع ملا تو اس نے محسوس کیا، اختر یہ محسوس کیا کہ اس کو جو افاقہ ہوا ہے کہ میری طبیعت میں جو بہتری آئی ہے یہ منظور ہی کا معجزہ ہے، کہ یہ ایک انوکھا کام ہے. انوکھا، خلاف عقل کا ہوا معجزہ کہتے ہیں، ایسا کام جس سے عقل تسلیم نہ کرے. تو منظور ہی کا معجزہ ہے. یعنی مجھے جو صحت ملی ہے، میری طبیعت میں جو بہتری آئی ہے، یہ منظور ہی کی وجہ سے آئی ہے. اسے جب تنہائی میں یہ سوچنے کا موقع ملا تو اس نے یہ سوچا. باقی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس